بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 356 ہے، یعنی 356۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کالی گھٹا۔ سخت قحط سالی کے بعد گھٹائیں امنڈ امنڈ کر آنے لگیں اور خشک ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا خنک ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا تو ساری قوم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ جھومتے گاتے گھروں سے نکلنے لگے کہ خوب جشن منائیں۔ بڑی مدت سے انہیں بسنت کا انتظار تھا۔ آمد بہار کے تصور میں انہوں نے کئی راتیں کاٹی تھیں۔ ان راتوں میں جاگنا ان کی مجبوری بھی تھی۔ سخت گرمی اور حبس میں چین کی نیند کون سو سکتا ہے؟ اس دور میں برقی پنکھے اور ایئر کنڈیشنر بھی نہ تھے۔ کم از کم عمرہ ہی ان سہولتوں سے مستفید ہو سکتے۔ موسم کی شدت نے امیر و غریب سب کو یکساں بحال کر رکھا تھا۔ طویل عرصے بعد انہوں نے گھٹاؤں کو گھر گھر کر آتے دیکھا اور باد نسیم کے جھونکے محسوس کیے تو ان کے پژمردہ دل شاد و آباد ہونے لگے۔ اس تصور نے انہیں بے اختیار رقص و مستی کے عالم میں پہنچا دیا کہ اب بارش ہوگی، ان کی سوکھی کھیتیاں لہلہانے لگیں گی اور درخت پھلوں سے لد جائیں گے۔ انسان تو انسان، مویشیوں کو بھی پیٹ بھر خوراک میسر آئے گی۔ ندی نالے اور چشم و تالاب تازہ پانی سے لبریز ہو جائیں گے۔ پھر تو وہ اپنی بستی کے اس مرد بزرگ کا پہلے سے زیادہ مذاق اڑا کر اور اس کے سامنے ناچ ناچ کر جشن بہارا منائیں گے، جو انہیں ہر وقت روکتا ٹوکتا اور عذاب الہی سے ڈراتا رہتا ہے۔ پوری بستی میں یہ شخص اپنے فکر و خیالات اور عقائد و نظریات کے لحاظ سے منفرد تھا۔ گنے چنے لوگ اس کے ہم خیال و حامی اور مددگار تھے، باقی سب اسے کم عقل، آسیب زدہ اور جھوٹا سمجھتے تھے۔ موسم ابر آلود نظر آنے لگا اور باد صبا کے جھونکے محسوس ہوئے، تب بھی اس مرد دانا نے انہیں سمجھایا کہ ان ٹھنڈی ہواؤں اور ان بادلوں پر نہ اتراؤ۔ اللہ کے فیصلے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اعمال بد سے باز آ جاؤ، ورنہ ہلاکت یقینی ہے۔ تندرست توانا، بڑے بڑے ڈیل ڈول اور قد آور جسموں کے مالک وہ قوم جس نے اپنے کمال ہنر سے بڑی بڑی چٹانیں کاٹ کر اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بنائی تھیں، اور جو اپنے سرسبز باغات، میووں کی کثرت اور مویشیوں کے ریوڑ دیکھ کر پھولی نہیں سماتی تھی، آج تو ان کے نوجوانوں پر کبر و نخوت اور سرکشی پہلے سے زیادہ سوار تھی۔ وہ مرد خدا کی نصیحتوں کے جواب میں کہنے لگے، اب ہم سے تیری روز روز کی باتیں نہیں سنی جاتی۔ اگر تو اور تیرا خدا سچا ہے تو وہ عذاب الہی جلد لے آ تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کی فکر میں سرگرداں یہ ہادی و رہنما گھنگور گھٹاؤں اور پراسرار ہواؤں کو دیکھ کر طوعاً و کرہاً اپنے ساتھیوں کو اندر لے گیا، تو اس کے بعد آسمان پر نظر آنے والے بادل اور نسیم سحر کی طرح محسوس ہونے والی ہوا کے نرم و خنک جھونکے باد صرصر میں تبدیل ہونے لگے۔ تند و تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے۔ آندھی، طوفان اور ہواؤں کے شور میں کسی کو کچھ سنائی نہ دیتا تھا اور نہ نظر آتا تھا۔ ہوا کا ہر جھٹکا
پچھلے جھٹکے سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ 8 دن اور 7 راتوں پر محیط یہ طوفان باد و گرد اس قوی ہیکل اور غرور میں مبتلا قوم کو نیست و نابود کر گیا۔ سرسبز و شاداب کھیت اور اشجار و باغات اجاڑ اور ویران ہو گئے۔ پہاڑوں کو تراش کر بنائی جانے والی فلک بوس عمارتیں بھربھری ریت کے تودوں میں تبدیل ہو گئیں، جن پر جا بجا بھاری اور طویل القامت اجسام کھجور کے خشک تنوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ کئی ہزار سال بعد سن 1843 یعنی 1843 میں ایک سیاح صحرائے عرب کے اس حصے سے گزرا تو اس نے حضر موت کے شمالی سطح پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اسے یہ صحرا 1000 فٹ نشیب میں نظر آیا۔ یہاں عرب کے صحرا نشین بھی جانے سے گھبراتے تھے۔ سیاح نے جلدی سے اس نرم و باریک ریت میں ایک ہتھیار پھینکا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی ہتھیار ریت کے سمندر میں غرق ہو گیا اور اس رسی کا سرا بھی گل گیا جس سے وہ ہتھیار بندھا ہوا تھا۔ لوگوں، جانتے ہو یہ نادان و سرکش لوگ کون تھے؟ یہ قوم عاد تھی جس پر ایسا عذاب الہی آیا کہ آج تک نشان عبرت ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی انبیاء اور رسول کو جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے والوں پر مختلف قسم کے عذاب آتے رہے۔ کوئی قوم زمین میں دھنس گئی، کسی پر آسمان سے آگ برسنے لگی، کوئی زلزلے سے تباہ و برباد ہوئی، کسی کو پانی کے طوفان میں غرق کیا گیا، کوئی باد صرصر سے ہلاک ہوئی تو کسی کو آسمانی بجلی کی کڑک نے نیست و نابود کر دیا۔ لیکن قوم عاد پر نازل ہونے والا عذاب نہایت ہولناک تھا۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام سام تھا۔ انہوں نے جس خطے میں قیام فرمایا وہ آج بھی ان کے نام پر شام کہلاتا ہے۔ سام کی اولاد میں 7ویں پشت میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ قوم عاد کی اصلاح و تبلیغ کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ قرآن حکیم میں ان کا اسم گرامی 7 مقامات پر ملتا ہے۔ سورہ ہود میں 5 دفعہ، سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں ایک مرتبہ، جبکہ قوم عاد کا تذکرہ کتاب مقدس کی ان 10 صورتوں میں ملتا ہے۔ ان صورتوں کے نام یہ ہیں: اعراف، ہود، مومنون، شعراء، صاد، احقاف، الذاریات، القمر، الحاقہ اور الفجر۔ اپنی جسمانی قوت پر غرور اور اقتدار پر گھمنڈ قوم عاد کا شیوا تھا، اور اسی بنا پر اس نے نبی برق حضرت ہود علیہ السلام کی تضحیق اور استہزاء سے بھی گریز نہ کیا۔ پھر اس پر اللہ کا وہ عذاب نازل ہوا جس کا اجمالی تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ قرآن کی مذکورہ صورتوں اور ان کی تفسیر سے تفصیلی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔